آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کرنل سنتوش بابو کو گلوان وادی میں چینی فوج کی مزاحمت کے صلے میں بعد از مرگ مہاویر چکر عطا کیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل وویک چودھری کو پرم وششٹ سیوا میڈل سے نوازا گیا ہے۔ بھارت میں ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد 117 کروڑ 63 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ میں اراضی کے استعمال میں تبدیلی کی تجویز کو چیلنج کرنے والی ایک عرضداشت کو خارج کر دیا ہے اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو یورپ میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر جرمنی اور ڈنمارک کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج راشٹرپتی بھون میں دفاعی عملے کو اعزاز دینے کی تیسری تقریب میں بہادری اور شجاعت کے ایوارڈز ادا کیے۔ کرنل سنتوش بابو کو بعد از مرگ مہاویر چکر دیا گیا۔ انہیں یہ اعزاز آپریشن اسنو لیوپارڈ کے دوران لداخ سیکٹر کے گلوان وادی میں ایک معائنہ چوکی قائم کرنے کے لیے چینی فوج کے حملے کی مزاحمت کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ نیم فوجی دستے 4 کے صوبیدار سنجیو کمار کو جموں کشمیر کے کیران سیکٹر میں کارروائی کے لیے بعد از مرگ کیرتی چکر دیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران انہوں نے ایک دہشت گرد کو ہلاک اور دیگر 2 کو زخمی کر دیا تھا۔ نائب صوبیدار نودو رام سورین، حوالدار کے پلانی نائک دیپک سنگھ اور سپاہی گرتیج سنگھ کو آپریشن اسنو لیوپارڈ کے حصے کے طور پر گلوان وادی میں چین کی فوج کے حملے کی مزاحمت کے دوران شہادت کے لیے بعد از مرگ ویر چکر سے سرفراز کیا گیا۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل وویک چودھری کو پرم وششٹ سیوا میڈل سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو اتر پردیش میں جیور کے مقام پر نوئیڈا میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس ہوائی اڈے کی تعمیر و ترقی، کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے اور مستقبل کے لیے موزوں شہری ہوابازی کا شعبہ تیار کرنے سے متعلق وزیر اعظم کے وژن کے عین مطابق ہو رہی ہے۔ اتر پردیش بھارت میں 5 بین الاقوامی ہوائی اڈوں والی واحد ریاست بننے کی جانب گامزن ہے۔ جیور ہوائی اڈہ دلی NCR میں تعمیر ہونے والا دوسرا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہوگا۔ یہ ہوائی اڈہ اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازوں اور مسافروں کی بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ ہوائی اڈہ کلیدی مقام پر واقع ہے اور اس سے دلی، نوئیڈا، غازی آباد، علی گڑھ، آگرہ، فرید آباد اور آس پاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 117 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 71 لاکھ 92 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے، جبکہ اسی مدت کے دوران کووڈ سے متاثرہ 12,202 مریض شفایاب ہوئے ہیں اور قومی شفایابی کی شرح سرے دست 98.32% ہے۔ کووڈ-19 سے اب تک 3 کروڑ 39 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 7,579 نئے معاملوں کی اطلاع ملی ہے۔ بھارت میں فی الحال 1,13,000 مریض زیر علاج ہیں، جو ملک میں اب تک اس بیماری سے متاثرہ ہونے والے کل مریضوں کا 0.33% ہے۔ یہ شرح گزشتہ برس مارچ کے بعد سے سب سے کم ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ پورے ملک میں طبی جانچ کی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے اور اب تک کووڈ-19 کے 63 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ برطانیہ نے بین الاقوامی مسافروں کے لیے منظور شدہ کورونا ویکسین کی اپنی فہرست میں بھارت میں تیار کی گئی کو ویکسین کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اس اقدام سے ان بھارتیوں کو فائدہ پہنچے گا جنہوں نے دونوں ٹیکے لگوا لیے ہیں اور جو اپنے لازمی مسافر لوکیٹر فارمز پر اعلان کردہ پتے پر روانگی سے قبل
PCR ٹیسٹ یا قرنطینہ کی ضرورت کے بغیر برطانیہ کا سفر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس ماہ میں بھارت بایوٹیک کی تیار کردہ کو ویکسین نے ہنگامی صورتحال میں استعمال کرنے کی WHO کی فہرست میں اپنا اسٹیٹس حاصل کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے 22 نومبر سے منظور شدہ کووڈ ٹیکوں کی اپنی فہرست میں کو ویکسین شامل کرنے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کر رہا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے جموں کشمیر میں دہشت گردوں کو مالی مدد فراہم کرنے کے سلسلے میں سری نگر شہر میں مختلف مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی ہے۔ مقامی پولیس اور CRPF کی مدد سے NIA کے عملے نے سری نگر کے سٹی سینٹر، لال چوک، امیرا کڈال اور سوناوار علاقوں میں تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ نیتی آیوگ کی ایک اہم پہل اٹل اختراعی مشن AIM نے اٹل ٹنکرنگ لیبس ATL اور وگیان پرسار کے باہمی امداد کے منفرد پلیٹ فارم انگیج ود سائنس کے درمیان تال میل قائم کرنے کے لیے وگیان پرسار کے ساتھ اشتراک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج اس عرضداشت کو خارج کر دیا ہے جس میں نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کی نئی سرکاری رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے سینٹرل وسٹا ایریا کے پلاٹ 1 کی اراضی کے استعمال میں تبدیلی، اسے تفریحی سے رہائشی میں منتقل کرنے سے متعلق مبینہ تجویز کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس AM کھانولکر، جسٹس دنیش مہیشوری اور CT روی کمار پر مشتمل بینچ نے کہا کہ کیونکہ درخواست کنندہ بدنیتی کا الزام عائد کر رہا ہے، لہذا عدالت پالیسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ عدالت عالیہ نے عرضی دہندہ سے یہ بھی سوال کیا کہ مجوزہ تبدیلی قانونی اعتبار سے ناجائز اور ممنوع کیسے ہے۔ عرضی گزار نے پہلے بھی سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے لیے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی تھی۔ سپریم کورٹ نے آج امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی سمیت حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اس معذور طالب علم کو راحت فراہم کریں جسے اہلیت نیز داخلہ سے متعلق قومی امتحان نیٹ دینے کے دوران ایک اضافی گھنٹہ دینے سے محروم کر دیا گیا تھا، جبکہ معذور افراد کے حقوق سے متعلق 2016 کے قانون کے تحت ایسا نہ کرنے کی باضابطہ ہدایت دی گئی تھی۔ جسٹس DV چندرچوڑ اور جسٹس وکرم ناتھ پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا کہ امتحان لینے والے ادارے کے لیے ضابطوں پر عمل کرنا لازمی تھا جن کے تحت معذور افراد کے لیے چھوٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ عدالت عالیہ نے البتہ مذکورہ طالب علم کو اثر نو امتحان دینے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو جرمنی اور ڈنمارک کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ یورپ میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے ہو رہے اضافے کے پیش نظر امریکی عہدیداران نے یہ صلاح جاری کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کل اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ جرمنی میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے سفر سے گریز کریں۔ امریکہ کے بیماریوں پر کنٹرول اور تحفظ سے متعلق مرکز CDC کی جانب سے تازہ ہدایت کے بعد یہ صلاح جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈنمارک، بیلجیم، کروشیا، ہنگری، آسٹریا اور نیدرلینڈز کے لیے بھی CDC کی اعلیٰ ترین سطح 4 کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ بلغاریہ کے مغربی حصے میں آج ایک شاہراہ پر ایک بس میں آگ لگ جانے کے سبب بچوں سمیت کم سے کم 45 افراد کی موت ہو گئی۔ داخلی امور کی وزارت کے عہدیدار کے مطابق یہ حادثہ آج بھارتی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے بوسنک گاؤں کے نزدیک ہوا۔ جائے حادثہ کے آس پاس کے علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سال 2022 سے برٹ ایوارڈز کے تحت بہترین برطانوی فنکار کے لیے ایک واحد انعام ہوگا۔ اس میں خاتون اور مرد فنکار 2 زمروں کو یکجا کیا گیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کرنل سنتوش بابو کو گلوان وادی میں چینی فوج کی مزاحمت کے صلے میں بعد از مرگ مہاویر چکر عطا کیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل وویک چودھری کو پرم وششٹ سیوا میڈل سے نوازا گیا ہے۔ بھارت میں ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد 117 کروڑ 63 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ میں اراضی کے استعمال میں تبدیلی کے منصوبے کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کو خارج کر دیا ہے اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو یورپ میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر جرمنی اور ڈنمارک کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔